السلام علیکم. جہاں ہر جگہ دھوم مچ گئی ہے دراز 1111 کی، سوشل میڈیا سمیت مختلف چینلز میں بھی اس کے چرچے سنائی اور دکھائی دیے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے پیارے پیارے اور سویٹ ویورز کو اس کے بارے میں نہ صرف بتاؤں بلکہ یہ بتاؤں کہ یہ سیل 11/11 ہے کیا. پچھلے سال اس سیل کے ساتھ میرا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا اور کیا آپ کو اس بار اس سیل سے فائدہ ہوگا یا نہیں. اگر آپ اس 11/11 سے شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ نہ صرف آپ کے پیسے بچے بلکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے. اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دکھے گا. پہلے بات کرتے ہیں دراز ہے کیا. دراز ایک آن لائن شاپنگ سروس ویب سائٹ ہے جس میں نہ صرف نیشنل بلکہ لوکل سیلرز بھی مختلف پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ بھی اپنی پروڈکٹ اس میں سیل کر سکتے ہیں. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی اس میں کوئی بھی پروڈکٹ دراز کی اپنی نہیں ہے. یہ تو تھی کچھ انفارمیشن اس دراز کے بارے میں. یہ جو 11/11 دراز کی ویب سائٹ پر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے 11 نومبر کی 11 تاریخ کو دراز کے مختلف بلکہ بہت زیادہ پروڈکٹ پہ سیل موجود ہوگی. جو چیزیں سیل پر دستیاب ہوں گی وہ صرف وہ 11/11 یعنی کہ 11/11 کو ہی ہوگی، یعنی 11 نومبر کی 11 تاریخ کو. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا ٹائمر بھی لگا ہوا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے دن کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں سیل سٹارٹ ہونے میں. بقول دراز کے یہ بہت بڑی سیل ہے اور ایسی ہی سیل 2018 میں بھی دراز پہ لگی تھی، مگر وہ بہت ہی بری طرح نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ فراڈ سیل قرار پائی. وہ کیسے؟ اور یہ 2019 کی یہ سیل کیا فراڈ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اور آپ اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مگر یہ سب جاننے سے پہلے پلیز اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے اس بٹن پہ جا کے سبسکرائب کر لیں، اور جیسے ہی آپ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو بیل آئیکن کا ایک بٹن شو ہوگا، اسے کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا. اسے کلک کرنے سے ہی آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. ویڈیو اور میری انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. 2018 میں یہ 11/11 سیل اس لیے فراڈ سیل ہوئی کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے، کیونکہ جتنے بھی پروڈکٹ سیل پہ لگے ہوئے تھے یا تو وہ چیپ کوالٹی کے تھے یا ان کی پرائس آلریڈی بہت ہائی تھی جسے کم کیا گیا تھا جو مارکیٹ کے لحاظ سے کم نہیں تھے، یا جو چیز آرڈر کی گئی تھی اس کے مطابق وہ چیز ڈیلیور نہیں ہوئی تھی. ان وجوہات سے 2018 کی سیل کافی حد تک فراڈ پائی تھی، لیکن کچھ پرسنٹ یہ سیل کامیاب بھی ہوئی تھی. اس کے باوجود یہ سیل 2019 میں دراز کی طرف سے لگائی گئی ہے کیونکہ دراز والوں کا اس پر دعویٰ ہے کہ اس پر جو بھی سیلر اس پہ سیل 11/11 پہ لگا رہا ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو ایگزیکٹ چیز دے گا اور پرائس مارکیٹ سے کم ہوگی. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ تو تھا دراز کا دعویٰ. تو اب بات کر لیتے ہیں ہم یا میں اور آپ اس فراڈ سیل سے کیسے بچ سکتے ہیں. اگر واقعی 2019 میں بھی فراڈ ہوا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اس سلسلے کو میں آپ کو چند پوائنٹس میں سمجھاتی ہوں کہ آپ کیسے اس فراڈ سے بچ سکتی ہیں یا بچ سکتے ہیں. پوائنٹ 1، آپ دراز سے خریداری یا شاپنگ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو کمپیوٹر میں جا کے براؤز میں لکھیں دراز.com اور سیدھا آپ چلے جائیں گے دراز کی ویب سائٹ پہ. دوسرا، اگر آپ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں، گیلری میں جائیں، دراز کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں کے ذریعے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. لیکن دونوں طریقوں میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس یا فیس بک یوز کرنا پڑے گا تاکہ کہ جب آپ آرڈر دیں تو وہ ای میل ایڈریس اس کے ساتھ اٹیچ ہو. سیکنڈ، جس چیز کی شاپنگ کرنی ہے پہلے اسے سرچ بار میں سرچ کر لیں گے. تھرڈ، جو چیز آپ کو پسند آ جائے اور یا جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس سب سے پہلے جا کے اس کی ریٹنگ چیک کریں، یعنی کہ اس کے سٹار چیک کریں کہ اسے کتنے سٹار ملے ہیں. اگر سٹار زیادہ ملے ہیں تو وہ چیز گڈ ہے، اگر کوئی بھی سٹار نہیں ملا تو بہتر ہے کہ آپ وہ چیز نہ خریدیں. فورتھ، جو پروڈکٹ آپ پسند کر رہے ہیں اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس ضرور کیے ہوں گے کہ یہ اچھی پروڈکٹ ہے یا بری ہے، تو اسے لازمی پڑھیے گا. اس سے بھی کافی حد تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں.
5. اس پروڈکٹ کے متعلق چند سوالات سیلر سے پوچھ سکتے ہیں. یہ آپشن بھی دراز میں موجود ہے چاہے آپ ویب سائٹ سے آرڈر کریں یا ایپ سے. 6. جو چیز آپ دراز سے خریدنا چاہ رہے ہیں اس جیسی دوسری چیز بھی دراز میں سرچ کر لیں. 3. ڈیفرنٹ سیلر سے سرچ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سیلر سے آپ چیز خرید رہے ہیں وہ بہتر ہے یا دیگر سیلر اس سے اچھی چیز اور اچھے سٹار میں بیچ رہے ہیں. 7. اگر آپ کوئی بھی چیز پسند کر چکے ہوں، جو باتیں میں پہلے بتا چکی ہوں، ان سب کو اپلائی کرنے کے بعد چیز آپ کی فائنل ہو چکی ہو، تو یاد رکھیں جب آپ اسے کنفرم کرنے لگیں تو ایک بار ضرور لوکل مارکیٹ میں چیک کروا لیں کہ کیا یہی چیز آپ کو لوکل مارکیٹ میں کم پرائس میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اور اچھی کوالٹی میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں اس طرح دیتی ہوں. دراز میں یہ سوٹ مجھے مل رہا ہے 4,000 کے، جبکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ میں نے یہی سوٹ خریدا ہے 1,500 کا. تو کتنا ڈفرنس ہوا. اگر مجھے انفارمیشن نہ ہوتی تو میں یہ چیز خرید چکی ہوتی اور بعد میں انفارمیشن ملتی تو مجھے بہت بڑا دھچکا لگتا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوکل مارکیٹ میں یہ چیز نہیں مل رہی یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ میرے 3, 4, 5 اور 6 پوائنٹ پر بھروسہ کر کے یہ چیز آن لائن شاپنگ سے خرید لیں. 8. آن لائن سیل پر چیز خرید رہے ہیں جیسے 11/11 دراز کی سیل آ رہی ہے تو آپ کو 3, 4, 5, 6, 7 پوائنٹ پر ہی عمل کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جس پروڈکٹ پہ آپ کو لگ رہا ہے اچھی سیل ہے تو اس کی اصل قیمت ضرور چیک کرنی ہوگی، تاکہ آپ کو یقین آئے جو پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں وہ سیل پر ہی لگی ہوئی ہے نہ کہ پرائس ہائی پہ لگی ہوئی ہے. ان تمام پوائنٹس پر عمل کر کے آپ یقیناً فراڈ سے بچ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ پوائنٹ آپ کے لیے ہر آن لائن شاپنگ میں کام آئیں گے. چند باتیں دراز والوں کے لیے. دراز بے شک ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے یا پلیٹ فارم ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن دراز میں جو سیلر آتے ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی دراز کو کرنا چاہیے. بے شک دراز کے پاس جتنی بھی پروڈکٹ سیل پہ آئیں گی یا اویلیبل ہیں وہ دراز کی اپنی نہیں ہیں، لیکن ہیں تو دراز کے نام پہ ہی. تو بہتر ہے دراز اپنی ان پروڈکٹ کو ایک دفعہ ضرور چیک آؤٹ کروا لیا کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ سیلرز زیادہ آئیں گے اور پرچیزر بھی اس سے زیادہ آئیں گے، ٹریفک ان کے پاس زیادہ آئے گی. کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بیوٹی پارلر کھلا ہو، اس میں سروس تو میری ہو، جو کریمیں یا میک اپ میں اپنے کسٹمر کے فیس پہ اپلائی کر رہی ہوں اس کا مجھے کچھ ہی نہیں پتا. وہ کسٹمر اگر اس کریموں سے اور اس پروڈکٹ سے مطمئن نہیں ہوگا، کیا وہ دوبارہ میرے شاپ پہ آئے گا یا میرے پارلر آئے گا؟ نہیں آئے گا. بے شک سروس میری بہت اچھی ہے. تو پلیز دراز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھائے جس سے ہمیں پتا چلے کون سا سیلر پروڈکٹ فیک سیل کر رہا ہے اور کون سا اچھا. اور میرے پیارے پیارے ویورز، جب بھی آن لائن شاپنگ کریں آپ اس کے ساتھ شپ چارجز بھی دیکھا کریں. صرف پروڈکٹ کی قیمت دیکھ کے آرڈر نہ کیا کریں، ٹوٹل یہ بھی دیکھا کریں کہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو کتنے شپ چارجز دینے ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں. تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.